اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر یا کوئی لوہا لے کر پیٹ پھاڑ کر یا زہر پی کر، تو وہ اس عمل کو جہنم کی آگ میں برابر دہراتا رہے گا، خالداً مخلداً فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ میں بتلا رہا تھا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے ابو صالح بھی ہیں اور سعید مقبوری بھی ہیں۔ ابو صالح نے جو روایت کیا ہے اس میں خالداً مخلداً فیہا ابدا یہ ٹکڑا ہے، اور سعید مقبوری نے جو روایت کیا ہے اس میں خالداً مخلداً فیہا ابدا نہیں ہے، بس ان کی روایت صرف اتنی ہی ہے کہ خودکشی کرنے والے نے جو عمل کیا ہے وہ جہنم کی آگ میں اس عمل کو دہراتا رہے گا، بس اتنا ہی ہے، خالداً مخلداً فیہا ابدا نہیں ہے۔ معتزلہ اور خوارج اس قسم کی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہو معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مگر کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ منزلۃ بین المنزلتین ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ایمان میں لوٹ آئے گا، اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کافر کی طرح، کبھی وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہی فوراً ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب کفر میں داخل ہو گیا تو جس طرح مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بس اتنا ہی فرق ہے کہ ایک فریق منزلۃ بین المنزلتین مانتا ہے اور دوسرا فریق بیچ میں کوئی درجہ نہیں مانتا، لیکن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ مرتکب کبیرہ جو توبہ کیے بغیر مرا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرک کی طرح جہنم میں رہنا ہوگا۔ اور ان کی دلیل اس قسم کی روایات ہے، آپ غور کیجیے حضور کیا فرما رہے ہیں، جس نے خودکشی کی تو وہ جہنم کی آگ میں اس عمل کو دہراتا رہے گا، خالداً مخلداً فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ ان کا استدلال ہے، مستدل ہے۔ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، کلمہ توحید اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، تو ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور بے شمار نصوص احادیث مبارکہ اس کی دلیلیں ہیں، اور یہ حدیث جو بظاہر اہل السنہ والجماعت کے خلاف ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔
مثلا ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ یہاں حدود سے ہمیشہ رہنا مراد نہیں ہے، بلکہ مقصد طویل مراد ہے، عرصہ دراز تک رہے گا۔ خالداً مخلداً فیہا ابدا کا ترجمہ ہے عرصہ دراز تک رہے گا۔ خلد بالمکان کے معنی ہے دیر تک رہنا، خلدہ کے معنی ہے عمر بھر قید کرنا، اور ابد بھی مطلق زمانے کے لیے آتا ہے، چنانچہ بولتے ہیں طال الابد علی لبسہ، اس پر عرصہ دراز گزر گیا۔ معلوم ہوا کہ خلود ہمیشہ کے لیے یہ معنی متعین نہیں ہے، بلکہ مقصد طویل دیر تک ٹھہرے رہنا، اس کے لیے بھی لفظ خلد استعمال ہوتا ہے۔ بس خالداً مخلداً فیہا ابدا کا ترجمہ ہوگا کہ خودکشی کرنے والا عرصہ دراز تک جہنم میں رہے گا، دیگر گنہگاروں کے مقابلے میں طویل عرصے تک اس کو جہنم میں رہ کر اپنے گناہ کی سزا بھگتنا۔ لیکن ایک نہ ایک دن وہ بھی جہنم سے نکالا جائے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو خالداً مخلداً فیہا ابدا ہے، یہ اس کے لیے ہے جو مستحل ہے، یعنی جو خودکشی کو حلال سمجھ کر خودکشی کرے، خودکشی کرنے کو حلال جان کر خودکشی کر رہا ہے، اس کے لیے یہ وعید ہے، اس لیے کہ حرام کو حلال جاننا اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ پر جو خودکشی کرنے کو حلال جان رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، وہ ایمان میں باقی رہا یا ایمان سے خارج ہو گیا؟ اور جب ایمان سے خارج ہو گیا تو خالداً مخلداً فیہا ابدا ہونا ہی چاہیے۔ تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ زجر و توبیخ، تشدید اور ڈانٹ ڈپٹ کا موقع ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ کے موقع پر، تشدید کے موقع پر، وعید کے موقع پر ناقص کو کامل فرض کر کے گفتگو کی جاتی ہے۔ ناقص کو جیسے آپ روایت پڑھو گے جلد اول میں ترمذی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا او حائضا او امرأة من دور فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کاہن کے پاس آیا اور اس کی غیب کی باتیں سن کر اس پر اعتماد کیا، یا حائضہ بیوی سے صحبت کی، یا اپنی بیوی کے پاس پچھلی راہ میں آیا، فقط کفر بما انزل علی محمد، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی ہے، شریعت نازل کی گئی ہے، اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا۔ لفظ کفر۔ اب آپ بتلائیے، حائضہ بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، دنیا میں کوئی اس کا قائل ہے؟ کوئی قائل نہیں ہے۔ پھر یہاں کفارہ کیا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ یہ کفر دون کفر ہے، ظلم دون ظلم ہے، شرک دون شرک ہے۔ اور تغلیظ کے موقع پر، تہدید کے موقع پر اس طرح ناقص کو کامل فرض کیا جاتا ہے کہ جو حائضہ بیوی سے صحبت کر رہا ہے، جب وہ اللہ کے رسول کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یوں سمجھو گویا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ حقیقتاً تو نہیں ہوا، گویا اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ ہے ناقص کو کامل فرض ہے۔
یہ بھی تشدید کا موقع ہے. بس کہا یوں سمجھو جو آدمی خودکشی کرنے والا ہے گویا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. خالداً مخلداً فیہا ابدا حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ بمنزلہ کأنما ہے کہ گویا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگرچہ نکالا جائے گا مگر چونکہ اتنا لمبا زمانہ اس کو جہنم میں گزارنا ہے جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا تو یوں سمجھو گویا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ تیسرا جواب ہے کہ یہ تشدید کا موقع ہے، توبیخ کا موقع ہے، ڈپٹ کا موقع ہے اور ایسے موقعوں پر ناقص کو کامل فرض کر کے گفتگو کی جاتی ہے. اور چوتھا جواب امام ترمذی نے دیا. انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ سے روایت ابو صالح نے بھی کی جس میں خالداً مخلداً فیہا ابدا ہے اور سعید مقبوری نے بھی کی اور اس میں خالداً مخلداً فیہا ابدا نہیں ہے اور سعید مقبوری والی جو روایت ہے وہ ابو صالح والی روایت سے صحیح ترین ہے. یہ انہوں نے جواب دیا کہ زیادہ صحیح کون سی روایت سعید مقبوری والی روایت جس میں خالداً مخلداً فیہا ابدا نہیں. مگر ظاہر بات ہے یہ جواب کمزور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو صالح والی جو روایت ہے جس کو اعمش نے روایت کیا ہے اس کے تمام روات بھی اعلیٰ درجے کے ثقہ ہے اور سعید مقبوری والی روایت اس کے تمام روات بھی اعلیٰ درجے کے ثقہ ہیں. بس آپ سعید مقبوری والی روایت کو کس بنا پر اساتذہ قرار دے سکتے ہیں؟ دلیل تو کچھ نہیں. اس لیے امام ترمذی نے یہ جواب ضرور دیا ہے مگر یہ جواب اتنا مضبوط نہیں. بہرحال تمام اہل السنہ والجماعت اس پر متفق ہیں کہ خواہ کوئی گناہ ہو حتیٰ کہ خودکشی اس میں بھی مسلمان کی مغفرت ہوگی اور ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر اس کو بھی جنت میں بھیجا جائے گا. آپ مسلم شریف میں ایک حدیث پڑھو گے طفیل بن عمرو الدوسی. یہ دوس وہی قبیلہ ہے جس قبیلے کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی آیا اور مدینہ پہنچ کر وہ جو دوست آیا تھا اس کو آب و ہوا موافق نہ آئی اور وہ بیمار ہو گیا اور سخت بیمار ہو گیا آب و ہوا اور وہ بیماری کی تاب نہ لا سکا. تکلیف برداشت نہ کر سکا تو اس نے کوئی لوہے کی چیز لے کر دونوں ہاتھوں کی رگیں کاٹ ڈالی اور سارا خون بہہ گیا اور مر گیا. یہ میں مسلم شریف کی روایت سنا رہا ہوں اور جب میں نے مسلم لفظ استعمال کر دیا تو تم خود بخود سمجھ لیے ہوگا کہ سند کے اعتبار سے روایت اعلیٰ ہوگی. انتقال ہو گیا، دفن کر دیا گیا. تدفین کے بعد حضرت طفیل نے اپنے اس ساتھی کو خواب میں دیکھا نہایت شاندار حالت، بہترین کپڑے پہن رکھے ہیں مگر اس نے اپنے ہاتھ چھپا رکھے. حضرت طفیل نے پوچھا تمہارا کیا بنا، کیا معاملہ رہا؟ انہوں نے کہا کہ معاملہ تو بہت سخت تھا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی. ہجرت کی برکت سے. تو حضرت طفیل نے کہا یہ تم نے ہاتھ کیوں چھپا رکھے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ تم نے اپنے ہاتھ خود بگاڑے ہیں، لہذا ہم تمہارے ہاتھ ٹھیک نہیں کریں گے۔ تمہاری مغفرت تو کر دی گئی مگر ہاتھ تم نے خود بگاڑے ہیں، بس تمہارے ہاتھ ٹھیک نہیں کیے جائیں گے۔ آنکھ کھل گئی۔ حضرت طفیل خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنتے ہی فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ حدیث شریف پوری ہو گئی۔ دیکھو امت کا خواب حجت نہیں ہے، چاہے جتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، امت کا خواب حجت نہیں ہے۔ مگر جب کسی کے خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہو جائے تو اب وہ خواب حجت بن جاتا ہے۔ اذان ایک صحابی نے خواب میں دیکھی تھی جن کا نام عبداللہ بن زید بن عبد الرحمن تھا، مگر جب انہوں نے اپنا خواب حضور کو سنایا تو حضور کی تائید اس خواب کو حاصل ہوئی کہ نہیں؟ پر جب حضور کی تائید حاصل ہوئی تو وہی خواب حجت بن گیا، چنانچہ اذان شعار اسلام میں سے قرار پایا۔ تو امت کا خواب حجت نہیں ہے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہو جائے تو پھر وہ خواب حجت بن جاتا ہے۔ حضرت طفیل جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ حجت نہیں ہے مگر جب حضور کی تائید حاصل ہو گئی، حضور نے خواب کو رد نہیں کیا بلکہ خواب سننے کے بعد مزید ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ اس کے ہاتھوں کی مغفرت فرما دیجیے، تو اب یہ خواب حجت ہو گیا۔ اور اس حدیث سے صاف یہ بات ظاہر ہوئی کہ خودکشی کرنے والے کی بھی مغفرت ہوگی، بالکل ایک دم صاف یہ بات ظاہر ہوئی۔ بس اہل السنہ والجماعت اسی بات کے قائل ہے کہ کتنا ہی بڑا آدمی نے گناہ کیوں نہ کیا ہو، حتیٰ کہ خودکشی کرنے والا ہو، اس کی مغفرت ہوگی۔ اور یہاں جو خالداً مخلداً فیہا ابدا آیا ہے یہ مقصد طویل مراد ہے، یعنی خودکشی کرنے والے کو لمبے عرصے تک جہنم میں رہنا پڑے گا، اس کی جہنم سے چھٹکارا چھٹی بہت لمبے عرصے کے بعد۔ وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها ابدا وهكذا رواه ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح، یہ روایت زیادہ صحیح کیوں؟ لأن الروایات انما تجیء بأن اہل التوحید يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولا يذكر انهم يخلدون فيها، اس لیے کہ روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ توحید والے جہنم میں عذاب دیے جائیں گے پھر اس میں سے نکال لیے جائیں گے، اور روایتوں میں یہ بات ذکر نہیں کی گئی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ انہوں نے جواب دیا، گویا یوں کہا کہ ابو صالح والی جو روایت ہے اس کے مقابلے میں اصح روایت سعید مقبولی والی ہے جس میں خالداً مخلداً فیہا ابدا نہیں ہے، مگر یہ جواب چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ابو صالح والی جو روایت ہے اس کے تمام روات اعلیٰ درجے کے فقہ ہیں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم، حضور نے گندی دوا سے یعنی زہر سے منع فرمایا۔ باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر، نشہ آور چیز سے علاج کرنا ناجائز ہے۔
وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن سماك أنه سمع علقمة بن وائل عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق أو قال طارق بن سويد عن الخمر فنهاه عنه. وائل بن حجرہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کے پاس موجود تھے اور ان کی موجودگی میں سوید بن طارق نے، نام سوید بن طارق ہے یا طارق بن سوید ہے، اس میں راوی کو شک ہے، ان کی موجودگی میں سوید بن طارق نے شراب کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہم شراب کو علاج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. فنہاہ عنہ، حضور نے شراب سے منع کیا. فقال انا لنتداوى بها، انہوں نے کہا ہم شراب سے علاج کرتے ہیں، تو کیا شراب کے ذریعے ہم علاج کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها ليست بدواء ولكنها داء. حضور نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، وہ دوا نہیں ہے، خود بیماری ہے. جیسے کوئی آدمی شراب چھڑانے کے لیے افیم پینے لگے، گانجا پینے لگے، شراب سے بچنے کے لیے گانجا پینے لگے، تو یہ علاج ہے یا بارش سے بھاگ کر پرنالے کے نیچے کھڑا ہونا ہے؟ یہ تو بارش سے بھاگ کر پرنالے کے نیچے. ایک بیماری کی علاج تم نے شراب سے کیا، اب شراب کی عادت ہو جائے گی، یہ تو تم نے دوسری بیماری مصیبت پا لی. شراب سے علاج کیا تو شراب کی عادت ہو جائے گی، علاج ہوا جب دوسری مصیبت سر پڑ گئی، یہ تو دوسری مصیبت سر پڑ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ شراب وہ بیماری، وہ خود بیماری ہے، وہ علاج نہیں. مسئلہ سن، اگر بیماری کا علاج کوئی حلال چیز موجود ہے، اگر بیماری ایسی ہے جس کے علاج کے لیے کوئی حلال چیز موجود ہے، تو حرام چیز سے علاج کرنا جائز نہیں ہے. اور حلال چیز موجود نہیں ہے، علاج صرف حرام چیز میں ہے، اور حرام میں علاج منحصر ہے، یعنی دوسرا کوئی علاج ہے ہی نہیں، صرف وہی حرام چیز علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علاج ہے ہی نہیں، تو پھر اس حرام سے علاج کرنے کی گنجائش ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے ابھی جب 2-1 سال پہلے کورونا آیا اور ویکسین آئی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں چلائی. کسی نے کہا اس میں سور کی چربی ہے، کسی نے کہا بچڑے کا خون ہے، طرح طرح کی لوگوں نے باتیں چلائی. حالانکہ یہ سب بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو کہ سچی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو تو بھی ویکسین لگوانا جائز ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کورونا تھا اس کا کوئی اور علاج موجود تھا نہیں تھا. تو فرض کر لو کسی وجہ سے یہ جو افواہیں صحیح ہیں اور اس میں سور کی چربی بھی ہے، خون بھی ہے، یہ ناپاک بھی ہے، تو بھی ویکسین لگوانا جائز ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور علاج موجود نہیں ہے. بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر بیماری ایسی ہے جس کا علاج کوئی حلال چیز ہے تو پھر حرام چیز سے علاج نہیں کر سکتے، اور علاج حرام میں منحصر ہے، یعنی کوئی حلال چیز علاج ہے ہی نہیں، صرف حرام چیز ہی میں علاج ہے، تو پھر مجبوری کی یہ حالت ہے، اضطرار کی یہ حالت ہے، اور اس حرام چیز
چیز سے علاج کرنے کی گنجائش ہوگی۔ وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا النضر وشبابة عن شعبة بمثله قال محمود قال النضر طارق بن سويد وقال شبابة سويد بن طارق هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في السعود وغيره۔ یہ حدیث میں نے ابواب الطب کے شروع میں کئی مرتبہ سنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر ما تداویتم به السعود واللدود والحجامہ والمشی، بہترین علاج جس کے ذریعے تم علاج کرتے ہو سعود ہے، ناک کے نتھنوں میں دوا ٹپکانا ہے، اور لدود ہے گوشۂ فم سے منہ میں دوا ٹپکانا ہے، اور حجامہ ہے پچھنا لگوانا ہے، اور مشی دست آور دوا لینا ہے۔ ان چار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین علاج قرار دیا۔ مگر جب تک یہ بات معلوم نہ ہو کہ سر کی کن بیماریوں میں سعود کرنا ہے یعنی ناک میں دوا ٹپکانی ہے، اور کیا دوا ٹپکانی ہے اور کتنی مقدار ٹپکانی ہے، جب تک یہ بات معلوم نہ ہو حدیث پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح پیٹ، سینہ اور منہ کی کن بیماریوں میں منہ میں گوشۂ فم سے دوا ٹپکانی ہے، کون سی ٹپکانی ہے، کتنی مقدار میں ٹپکانی ہے، جب تک یہ ساری باتیں معلوم نہ ہو اس وقت تک حدیث پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ بے شک یہ چار چیزیں، چار علاج بہترین طریقہ علاج ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر آپ کو بیماری کی تشخیص بھی ہونی چاہیے اور دوا کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے اور دوا بھی معلوم ہونی چاہیے، اور حدیثوں میں چونکہ ان تمام باتوں کا ذکر نہیں ہے لہذا عمل مشکل ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے طب نبوی کی روایات پر امت کا عمل نہیں ہے، جو میں پہلے بھی تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به السعود واللدود والحجامة والمشي۔ حجامہ پچھنے لگوانا، اس کا بیان ابھی 2-3 ابواب کے بعد مستقل آ رہا ہے، اور مشی دستہ اور دوا لینا اس کا بیان بھی مستقل آ رہا ہے۔ فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده اصحابه، مرض وفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف۔ یہاں ایک بات سن لو، انسان کو جو تکلیف سے گزارا جاتا ہے وہ 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ کبھی تو کفارہ سیئات کے لیے تکلیف سے گزارا جاتا ہے، اور کبھی رفع درجات کے لیے تکلیف سے گزارا جاتا ہے، اور کبھی اسوہ بنانے کے لیے تکلیف سے گزارا جاتا ہے۔ آپ حضرات حدیث پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، اس سے بھی معمولی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا گناہ مٹتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔
چبھنے کی تکلیف کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی معمولی تکلیف اگر ہوئی ہے تو وہ رائفہ نہیں ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اس کا گناہ بھی مٹتا ہے، اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ بس انسان کو جو تکالیف پہنچتی ہے، مقصد کبھی کفارہ سیئات ہوتا ہے اور کبھی رفع درجات ہوتا ہے۔ اگر نام اعمال میں گناہ ہے تو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں وہ کفارہ سیئات بنے گی، اور نام اعمال صاف ہو چکا ہے تو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں وہ رفع درجات کا باعث بنے گی۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بعض تکالیف کفارہ سیئات ہوتی ہیں اور بعض تکالیف رفع درجات ہوتی ہیں، اور پہچاننے کی نشانی یہ ہے کہ تکلیف پہنچنے کے بعد اگر زبان پر شکایت ہے تو سمجھ لو کہ کفارہ سیئات ہو رہا ہے، اور زبان پر شکر ہے تو سمجھ لو رفع درجات ہو رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نہایت تکلیف میں، مگر ان سے پوچھو چچا کیا حال ہے، وہ کھٹ سے جواب دیں گے الحمدللہ بہت اچھا ہوں، اللہ جس حال میں رکھتے ہم اس کے بندے ہیں، ہم کچھ حالانکہ بیچارے بے انتہا تکلیف میں ہیں، مگر پوچھو طبیعت تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں گے، زبان پر حمد و شکر جاری ہو جائے گا۔ یہ دلیل ہے کہ ان کا نام اعمال صاف ہو چکے ہیں، اب ان کے درجات بلند ہو چکے ہیں۔ اور بعض سے پوچھو چچا کیا حال ہے تو اب وہ شکایتوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ جاتا ہے، شکایتوں پر شکایت، یہاں درد ہے وہاں درد ہے، کوئی میری دوا کو نہیں پوچھتا، کوئی میرے کھانے کو نہیں پوچھتا، بچے ایسے ہیں، بہو ایسی ہے، پوتے ایسے ہیں، بس اس نے شکایتوں کا جو پٹارا کھولا تو پوچھنے والا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کاش پوچھا ہی نہ ہوگا۔ یہ جو شکایتوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ گیا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو بعض مرتبہ کفارہ سیئات ہوتی ہیں تکلیف، بعض مرتبہ رفع درجات ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ اسوہ بنانا مقصود ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخر وقت میں بہت زیادہ تکلیف سے گزارا گیا، بے انتہا تکلیف آپ کو تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو موت کے وقت میں اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا اسوہ بنانا، امت کے لیے نمونہ بنانا، تاکہ امت سمجھ لے اس بات کو کہ مرض وفات میں بندے کو جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اس کے مبغوض ہونے کی دلیل اور نشانی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی کو تقریباً آخر وقت میں طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر حضور کا یہ عمل سامنے نہ ہوتا تو ہم لوگ کیا سمجھتے کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہوگا تبھی اس درجے پر آیا۔ ایسا نہیں ہے، حضور کو ان مراحل سے گزار کر اسوہ بنا دیا گیا اور بتلا دیا گیا امت کو یہ بات کہ آخر وقت میں تکالیف میں مبتلا ہونا انسان کے مبغوض ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ محبوب ہونے کی وجہ سے اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے۔ اسی مقصد سے حضور کو ان احوال سے گزارا ہے۔ آخر وقت میں بہت تکلیف ہے، صحابہ لدود کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کو نمونیا ہو گیا، مگر حضور کو نمونیا
نہیں تھا، بلکہ خیبر کے موقع پر جو آپ کو زہر دیا گیا تھا اس زہر کا اثر اٹھ رہا تھا۔ دیکھو زہر اور سحر یہ من کلی وجوہ کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ لوٹنے والے مرض ہیں، کبھی نہ کبھی لوٹتے ہیں، ختم ہو جائیں گے پھر لوٹیں گے، علاج کرو ختم ہو جائیں گے پھر لوٹیں گے، یہ من کلی وجوہ ختم نہیں ہوتے۔ تو غزوہ خیبر کے موقع پر بکری کے گوشت میں ملا کر جو زہر دیا گیا تھا، جس کو آپ نے زبان مبارک پر رکھ لیا تھا پھر تھوک دیا تھا، اس کا اثر بہرحال بدن میں چلا گیا تھا اور پوری زندگی آپ اس کی تکلیف محسوس کرتے تھے، اور وفات کے وقت میں وہ تکلیف بہت زیادہ ابھر آئی، اس لیے آپ بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور صحابہ نے سمجھا آپ کو نمونیا ہو گیا، انہوں نے لدود کرنا چاہا، حضور نے منع کیا کہ مجھے لدود مت کریے، اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ اسی غشی کی حالت میں وہاں موجود لوگوں نے لدود کر دیا۔ جب حضور کو افاقہ ہوا اور آپ نے اپنے منہ کے اندر دوا کا اثر محسوس کیا تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں لدود کیا، اور آپ نے سب سے بدلہ دیا، سزا دی، اور کہا یہاں موجود جتنے لوگ ہیں سب کو لدود کیا جائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھی، ان کا بھی روزہ توڑوایا گیا، ان کو بھی لدود کیا گیا، صرف حضرت عباس کو مستثنیٰ کر دیا گیا، اس لیے کہ جس وقت لدود کیا جا رہا تھا اس وقت حضرت عباس وہاں موجود نہیں تھے، ان کو تو مستثنیٰ کیا گیا، باقی سب کو لدود کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے منع کیا، صحابہ نے کر دیا، تو کہیں اللہ آخرت میں سزا نہ دے اس کی، تو حضور نے اپنا بدلہ خود ہی لے لیا تاکہ دنیا ہی میں قصہ تمام ہو جائے اور آخرت کے سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدلہ لینے والوں میں سے نہیں تھے۔ آپ کو تو لہو لہان کر دیا گیا مگر آپ نے دعائیں دی، کبھی آپ نے زندگی میں بدلہ نہیں لیا۔ یہ آخر وقت ہے، تکلیف کی شدت ہے، اللہ کے رسول محسوس کر رہے ہیں کہیں اس نافرمانی کی سزا ان کو آخرت میں نہ ملے، تو آپ نے شفقت فرمائی اور اپنا بدلہ دنیا ہی میں لے کر قصہ تمام کر دیا تاکہ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے۔ بہرحال حضرت عباس کو مستثنیٰ کیا گیا کیونکہ وہ موجود نہیں تھے، باقی جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کو لدود کیا گیا۔ حضرت میمونہ کا تو روزہ تھا، روزہ بھی توڑوایا گیا اور لدود کیا گیا۔ فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَدَّهُ أَصْحَابُهُ، جب حضور بیمار ہوئے تو صحابہ نے آپ کو لدود کر دیا۔ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لُدُّوهُمْ، پر جب وہ کر چکے لدود اور حضور کو افاقہ ہوا تو حضور نے فرمایا ان سب کو لدود کرو۔ قال فَلُدُّوا كُلُّهُمْ غَيْرَ العباس، راوی کہتے ہیں سب کو لدود کیا گیا سوائے حضرت عباس کے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به اللدود والسعود والحجامة والمشي وخير ما اكتحلتم به الإسمد، اور بہترین سرما جس کے ذریعے تم سرما لگاتے ہو اسمد سرما ہے۔ یہ اسمد ہمارے یہاں بھی ملتا ہے بازار میں، یہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، یہ مراد نہیں، یہ تو بکواس ہے۔ یہ تو شراب کی بوتل پر سرکے کا لیبل لگا لینا ہے، لیبل لگانے سے وہ شراب سرکہ نہیں بن جائے گی، یہ تو دھوکہ ہے۔ لیکن اگر واقعی اسمد سرما کسی کو مل جائے، مدینہ منورہ وغیرہ میں آج بھی ملتا ہے اور بڑا مہنگا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے وَخَيْرُ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِسْمِدُ، بہترین سرما جس کے ذریعے تم آنکھوں میں سرما
سرما لگاتے ہو اسمل ہے فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، اس لیے کہ وہ نگاہوں کو جھلا بخشتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے۔ اس سرمے کی وجہ سے روشنی بڑھتی ہے اور پلکیں بڑی ہوں گی، اور جب پلکیں بڑی ہوں گی تو آنکھوں کے اندر گندگیاں نہیں پہنچے گی۔ دیکھو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حاجب، حاجب بہو، حاجب کے معنی ہے دربان۔ یہ حاجب کیوں کہلاتا ہے؟ یہ آنکھوں کی نگرانی کر رہا ہے، اپنے اوپر ہی ساری گندگی روک لیتا ہے، آنکھوں میں جانے نہیں دیتا۔ اور دوسرا حاجب ہے یہ پلکیں، یہ پلکیں جتنی بڑی ہوں گی آنکھیں اتنی ہی صاف ستھری رہیں گی، اور آنکھیں جتنی صاف ستھری رہیں گی اتنی روشن رہیں گی۔ قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مخيلة يفتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس کے ذریعے آپ سرما لگاتے تھے سوتے وقت، تین تین سلائی ہر آنکھ میں، اس آنکھ میں کی آنکھ میں، آنکھ میں لگانی ہے۔ ہم لوگ آنکھ سے باہر لگاتے ہیں، آنکھ سے باہر نہیں لگانا، اور لگائیں گے تب دن میں۔ ارے جب اللہ کے بندو دن میں لگاؤ گے سرما تو جو کوڑا کباڑ مٹی اڑے گی وہ سرما تو اس کو روک لے گی اپنی آنکھوں میں۔ بس سرما لگانے کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ وہ تو وہاں مٹی جمع ہوئی، اور سوتے وقت لگا کر آنکھ بند کر کے سو گئے تو وہ سرما آنکھ کے اندر رہے گا، وہ اپنا کام کرے گا اور مٹی وغیرہ جمع نہیں ہوگی، صبح میں اٹھ کر آنکھ دھو لیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له مخيلة يفتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، هذا حدیث حسن غریب وهو حدیث عباد بن منصور۔ السلام علیکم۔